تو وقت کی قلت کے باعث میں کسی بھی فارمل انٹروڈکشن میں نہیں جاتا. آئی ریکویسٹ سید قاسم علی شاہ ٹو ایڈریس یو آن دا سبجیکٹ بزنس ایتھکس. یہ کاروباری اخلاقیات کیا ہیں, کیوں ضروری ہیں, اور آپ بینگ بزنس اسٹوڈنٹ اپنی زندگیوں میں عملاً وہ چیزیں کیسے لا سکتے ہیں. بہت مہربانی سر, بہت شکریہ جی. السلام علیکم. میں سب سے پہلے سر کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ میں جیسے آپ سر کے اسٹوڈنٹ ہیں, میں بھی سر کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں, اور بے شمار چیزیں, بے شمار باتیں سر سے سیکھیں, اپنی زندگی میں اپلائی کی. اور سر کی سب سے جو میں ہمیشہ سے تعریف کرتا ہوں, اور بلکہ راستے میں آتے ہوئے بھی تعریف کر رہا تھا کہ سر ہمیشہ پش کرتے ہیں, ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں تم کرو, اس جگہ پہ ایک موقع ہے تمہارے لیے, تمہاری بات پہنچے گی, تمہارے ذریعے فائدہ ہوئے گا. تو یہ سر, میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ تھینکس تو سر کو جاتا ہے کہ سر ایک میڈیم بنتے ہیں میرے اور آپ کے بیچ. اگر سر نہ پڑھا رہے ہوتے تو مجھے شاید انوائٹ نہ کرتے. اور جو میں بات آپ کو کہنے جا رہا ہوں یہ کیونکہ میری ریکارڈنگز بے شمار یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں, بے شمار میرے لیکچرز ڈیلی کے اپ ٹو ڈیٹس ہو کے فیس بک پہ چلے جاتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں جو میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھیں آج کے دن کے لیے وہ شیئر کروں گا. دنیا میں ایک ریسرچ کرنے والا جی ویلتھ پہ, بزنس پہ, اس کا نام ہے تھامس اسٹینلے. تھامس اسٹینلے بڑا فیمس نام ہے جی. اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں اور آپ کو ویلتھ کے ٹاپک کو اسٹڈی کرنے کا شوق ہے تو تھامس اسٹینلے کو ضرور پڑھیے. تھامس اسٹینلے کی ایک بک ہے جی, اس کتاب کا نام ہے نیکسٹ ڈور ملینئر. نیکسٹ ڈور ملینئر, کئی کتابیں, ان میں سے کتاب یہ نیکسٹ ڈور ملینئر. تھامس اسٹینلے جی دنیا کا واحد شخص ہے جی جس نے ایک چیز پہ ریسرچ کی, اور ریسرچ کرنے کے بعد 30 فیکٹر نکالے. ریسرچ کا ٹاپک یہ تھا کہ دنیا میں جو لوگ بہت پیسہ کماتے ہیں, بڑا بزنس جنریٹ کرتے ہیں, بہت ترقی کرتے ہیں, بہت کامیاب ہوتے ہیں, الٹیمیٹ جون سا ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ یہ 3 ایک لفظ ہیں جو عام اپنی اصطلاحات میں بولتے ہیں کہ کوئی غریب ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی امیر ہے, لیکن ایک اور اصطلاح ہے کہ غربت اور عمارت کے درمیان خوشحالی ہوتی ہے. خوشحالی اور امیر ہونے میں فرق ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. در حقیقت آپ جتنا کماتے ہیں, اگر آپ کے سارے مسئلے اس سے حل نہیں ہوتے, آپ کے سارے کام اس سے نہیں ہوتے, تو آپ غریب ہیں. آپ جتنا کماتے ہیں اتنا خرچ ہو جاتا ہے, آپ ایک سفید پوش انسان ہیں, آپ ایک مڈل کلاس ہیں. آپ پیسہ کماتے ہیں, آپ کا کچھ استعمال ہو جاتا ہے اور کچھ بچ بھی جاتا ہے, آپ خوشحال ہیں. اس کا مطلب آپ سیو کر رہے ہیں, خوشحال ہیں. آپ پیسہ کماتے ہیں, آپ کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں, لیکن جتنا پیسہ بچتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے, اتنا بچ جاتا ہے کہ آپ کے پاس حساب کتاب کچھ عرصے بعد نہیں ہوتا کہ اتنا پیسہ ہے, آپ امیر ہیں. یہ دنیا میں اسٹیبلش قانون ہے جی, اصول ہے جی, کہ غریب یہ ہے, متوسط یہ ہے, خوشحال یہ ہے, اور امیر یہ ہے. ٹھیک ہے جی. جس کو پیسے کا حساب ہی نہ پتا ہو, جس کو ڈیٹا, بینک اور اپنے پروفائلز اور چیزیں اور اپ ٹو ڈیٹس اور ساری چیزیں رکھنی پڑیں, بندے رکھنے پڑ جائیں اپنے حساب کتاب کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ایسٹس ہیں. یہ شخص جو تھا تھامس اسٹینلے, اس نے ریسرچ کی دنیا کے انتہائی امیر لوگوں پہ. اندازہ کیجئے گا, انتہائی امیر لوگوں میں اس نے 733 جو امریکہ کے کروڑ پتی لوگ تھے, ارب پتی لوگ تھے, ان پہ بھی ریسرچ کی. آپ جان کے حیران ہوئیں گے, اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت دینے کے بعد تھامس اسٹینلے نے جب ریسرچ ختم کی تو وہ جو فیکٹرز نکلے, وہ کون سے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے لوگ امیر ہو جاتے ہیں یا پھر امیر ہونے کو ممکن بنا لیتے ہیں یا اس رستے پہ چل پڑتے ہیں, تو آپ کو وہ فیکٹر سارے کے سارے آج کے لیکچر میں ڈسکس آپ کے ساتھ کرتا جاؤں گا. نمبر 1 جو ان سا فیکٹر جو اس نے بتایا, آپ کو سن کے حیرانگی ہوئے گی, یہ تمام کے تمام لوگ, یہ لگے گی جیسے مذہبی بات کرنے لگا ہوں, لیکن یہ تمام کے تمام لوگ انتہائی ایماندار ہوتے ہیں. اب دیکھیے, ایمانداری کا سبق ہم اپنی اردو میں, اسلامیات میں, ایتھکس میں, مدر سے, فادر سے, ارد گرد سے سنتے رہتے ہیں, لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ دنیا کے انتہائی امیر ہونے والے لوگ سب سے پہلی خوبی ان میں جو پائی جاتی ہے وہ ان کا ایماندار ہونا. یہ اس حد تک ایماندار ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بیش بہا ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اپنا نقصان کروا لیتے ہیں لیکن اپنی ایمانداری نہیں چھوڑتے. یہی وجہ ہے ان کی کریڈیبلٹی بن جاتی ہے, یہی وجہ ہے کہ یہ اپنا مقام بنا لیتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ان سے ہیں وہ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کی کمپنیز پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کے پروڈکٹ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. فیکٹر سارے گنتے جاتے ہیں جو بھی ہوئیں گے, لیکن میں آپ کو ایک فیکٹر پہلے گنوا دیتا ہوں.
تو آپ کو تھوڑی سی کلیئرٹی آپ کو ہو جائے, تھوڑے سے آپ ریلیکس ہو جائیں, خاص کر ایسے اسٹوڈنٹس جن کے گریڈز اچھے نہیں آتے. اس نے ریسرچ کی اور یہ بتایا کہ ایجوکیشن کا فیکٹر 30 فیکٹرز میں سے 30ویں نمبر پہ. دنیا کے انتہائی امیر لوگ, امیر ترین لوگ بہت پڑھے لکھے نہیں ہوتے. وہ بل گیٹ ہو, وارن بف ہو, کوئی ہو, یہ لوگ یا تو اسکول سے بنک کر جاتے ہیں, اسکول سے بھاگ جاتے ہیں, یا پھر یہ ہارورڈ کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہارورڈ بزنس اسکول مجھے نہیں سکھا سکتا, بیکاز یہ کتابی باتیں کر رہا ہے. میں ان خوابوں کو جو میرے پاس ہیں ان کو عملی شکل دینے کے لیے میں یہاں نہیں پڑھوں گا. وہ جاتے ہیں, اپنی زندگی کے 15 سال لگاتے ہیں. آپ کو شاید بڑے کم لوگوں کو پتا ہوئے گا کہ بل گیٹ کا آپ کو صرف یہی فیکٹر پتا ہے کہ وہ 11 سال تک دنیا کا امیر ترین شخص رہا. کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس نے ونڈو بنانے کے لیے 15 سال کمرے سے نکلنا بند کر دیا تھا. یعنی ایفرٹ کا معیار یہ تھا کہ منتھ میں 1 دفعہ باہر نکلتا تھا کمرے سے. 15 سال کی ایفرٹ کے بعد اس نے ونڈو دے دی, اور آج ساری دنیا کا, اگر آپ تھوڑا سا IT کو جانتے, تھوڑا سا کمپیوٹر کو جانتے ہیں, تو ونڈو نے کمال کر دیا. اس سے پہلے کمپیوٹر ہر کے استعمال میں نہیں تھا, اتنا کامن نہیں تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا جی, وہ 15 سال کی محنت جس سے دنیا کو کوئی فائدہ ملا, جس سے دنیا کو کوئی سوچ ملی, جس سے دنیا کو کوئی رزلٹ ملا, اس کی وجہ سے وہی پرسن بل گیٹ دنیا کا امیر ترین انسان 11 سال تک رہا. جو ینگ ایج میں دنیا کی ہسٹری میں اتنا ینگ بندہ, اتنا امیر شخص جو ہے وہ کوئی نہیں رہا. فیکٹر کیا ہے جی؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج آپ نکلے اور ڈگری چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہے. فیکٹر میں گنواتا جاتا ہوں, پھر باری باری اس کو اس اینگل سے ڈسکس کرتے ہیں ہمارے کام کہاں آئیں گے. انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کے لیے جو امیر ہونے کے لیے ہارڈ ورک کا فیکٹر ہے وہ 3 نمبر پہ ہے جی. یہ تمام کے تمام لوگ محنتی ہوتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں. 5ویں نمبر پہ, میں کہیں چھوڑ رہا ہوں, میں فل کر دیتا ہوں, سارے نہیں گنواؤں گا, امپورٹنٹ گنوا رہا ہوں. 5ویں نمبر پہ یہ لوگ سوشلی جینیس ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا, سوشل جینیس پیسے میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑا المیہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمیں بزنس ایڈمنسٹریشن سکھا دی جاتی ہے, لیکن ہم میں سوشل جینیس نہیں آتی. سوشل جینیس ہماری ویک کر دی جاتی ہے, ہماری انٹرپرسنل سکلز جو ان سے ویک ہوتی ہیں. فیکٹرز گنوائے, آئی کیو کا فیکٹر 21ویں نمبر پہ تھا. یہ تمام کے تمام لوگ بہت جینیس نہیں ہوتے, ان کا کوئی آئی کیو جو ان سے ہے وہ 150 پلس نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. یہ کوئی بڑے میتھ کے بڑے بڑے سوال حل نہیں کر سکتے, لیکن یہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں. حاضرین محترم, یہ جو کچھ فیکٹرز میں نے گنوائے ہیں یہ سارے کے سارے فیکٹس ہیں. دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھی گئی, جس نے بھی زیرو سے شروع کیا اور پیسہ بنایا, اس میں پہلا فیکٹر ایمانداری رہا, اس میں کہیں فیکٹر ہارڈ ورک رہا, اس میں کہیں فیکٹر جو ہے وہ ایتھکس کا کوئی نہ کوئی اصول ضابطہ رہا, اس میں کوئی نہ کوئی فیکٹر سوشل جینیس رہا, اس میں کوئی نہ کوئی فیکٹر جو ہے وہ برداشت رہا, اس میں کوئی نہ کوئی فیکٹر جو ہے وہ کسی بات کو ایکسپٹ کرنا رہا, اس میں کوئی نہ کوئی فیکٹر جو ہے وہ کرٹیسزم کو برداشت کرنا رہا. تو یہ سارے فیکٹرز جس کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے وہ اگنور ہو جاتے ہیں, اور اس کے الٹیمیٹ میں ہوتا کیا ہے کہ ایک بچہ جو بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھتا ہے وہ بزنس کے اصل سینس کو پیدا ہی نہیں کر پاتا. آپ کبھی ضرور جا کے پوچھئے سیٹھ عابد سے, اس نے MBA کہاں سے کیا ہے. آپ ضرور جا کے پوچھئے سیٹھ کہانی سے, کہانین کالے والے سے, کہ MBA کی کلاس میں کہیں وہ کلاس دے کے ایک بچے نے سوال کر لیا کہ سیٹھ جی آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, اسٹیٹ بینک پاکستان آپ سے ادھار لیتا ہے, لیکن اگر آپ نے MBA کیا ہوتا, ہمارے ساتھ BBA کیا ہوتا تو کیا کمال ہوتا. کہتا ہے اگر میں نے کیا ہوتا تو میں سیٹھ کا ملازم ہوتا, میں سیٹھ نہ ہوتا. تو یاد رکھیے گا, ہماری ساری تعلیم, ہماری ساری ایجوکیشن, ہماری ساری محنت, ہمارا 4 سال کا کورس اگر ہمارا ذہن نہیں کھولتا, اگر ہمارے فیئرز دور نہیں کرتا, اگر ہمیں ایک الٹیمیٹ لرننگ کا بیہیویئر نہیں دیتا, اور الٹیمیٹ ہمارے اندر ایتھکس پیدا نہیں کرتا, تو پھر معذرت پیش کر رہا ہوں, وہ کاغذ کی ڈگری ہے صرف, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی حاصل نہیں. پرابلم از دیٹ کہ آنے والا جو بچہ ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کی اہمیت بتائی نہیں جاتی جن سے زندگی بننی ہے.
سب سے انٹرسٹنگ اب واقعہ بتانے لگا ہوں, سب سے انٹرسٹنگ, سب سے زندگی کا انٹرسٹنگ واقعہ. I was a student of UET Chemical Engineering, اٹام باز, آج سے ایگزیکٹ 12-15 سال پہلے, اور ان سیکنڈ ایئر I leave it, میں نے چھوڑ دیا تھا. سب سے زندگی میں کرٹیسزم جس چیز کی وجہ سے برداشت کرنا پڑا وہ یہ فیصلہ تھا میرا. لیکن ویری نیکسٹ ایئر سے صرف 2 سال بعد میں نے زندگی کا پہلا کروڑ روپیہ کما لیا تھا. بائے, ڈاکہ نہیں مارا, چوری نہیں کی, کچھ نہیں کیا, بیکاز مجھے پتہ لگ چکا تھا میں ایک اچھا انجینئر نہیں بن سکتا. مجھے پتہ لگ چکا تھا کہ میرے اندر ایتھکس, میرا مائنڈ سیٹ سارے کا سارا ایک بزنس مین والا, ایک ٹیچر والا کمبینیشن ہے, ایک ٹیچر کا, ایک اچھے بزنس مین کا. اگر یہ میں ڈائگنوز نہ کرتا, اگر یہ پتہ نہ لگتا, تو یہ میں فیصلہ نہ کر پاتا. پرابلم از دیٹ کہ ہمارے ساتھ ہمیں اپنی صلاحیت پہ یقین نہیں ہوتا. وہ جو ہمارے اندر ٹیلنٹ یا پوٹینشل ہوتا ہے ہمیں یقین نہیں ہوتا, اور ہم آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کوئی اور جس نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوتی ہے اس سے رستہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ ہم کسی اندھے سے رستہ پوچھ رہے ہیں, اور خود بھی اندھے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ جس طرح بھیج دیتا ہے. کل کو ہم الزام اور گلہ کرتے ہیں, لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ ہماری لائن نہیں تھی, ہم نے کبھی اندر جھاتی نہیں ماری تھی, ہم نے اپنے اندر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ہمارا پوٹینشل کیا ہے, ہماری اسکل کیا ہے. سب سے پہلے جس چیز کو میں اگلے 15 منٹ میں بیان کرنے لگا ہوں, کائنڈلی ایتھکس تو آپ میں آ جائیں گے, لیکن یہ ضرور دیکھیے کہ آپ میں خدا نے پوٹینشل ٹیلنٹ کس چیز کا دیا ہے. یہ برا نہیں ہے کہ آپ ڈگری کرنے کے بعد لائن چینج کریں, 4 دن بعد چینج کریں, 10 دن بعد چینج کریں, 10 سال بعد چینج کریں, لیکن کائنڈلی ضرور سوچئے گا کہ جس کام کے لیے خدا نے آپ کو نہیں بھیجا کہیں وہ کام نہ کرتے رہ جائیے گا. آپ اس سارے سسٹم کو دیکھ کے اگر چل رہے ہیں تو سکسیس نہیں ملے گی. اگر آپ اس سارے سسٹم کو دیکھ کے چل رہے ہیں تو آپ کبھی اچیو نہیں کر سکیں گے. میں یقین کیجئے گا, آج بھی سوچتا ہوں, میرے پرانے کلاس والے UET کے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار وی آر ٹیکنگ 60,000 روپیز پر منتھ سیلری, اور یار صبح سے شام تک ICI میں یا ڈیسک آن میں دھکے کھا رہے ہیں, اور یار کوئی سیٹسفیکشن کوئی نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر ملتا ہے پرانا FSC کا کلاس والوں کہتا ہے یار قسم سے لائف میں کوئی ٹویسٹ نہیں ہے, اور ہم روز انجوائے کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا, جب آپ اپنے شوق کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو آپ کو اپنا کام نہیں لگتا. کام اس کو کام لگتا ہے جو کام کو کام سمجھ رہا ہے, جس کے لیے کام فن ہے, جس کے لیے کام ٹیسٹ ہے اس کا, جس کے لیے کام عبادت ہے اس کی, جس کے لیے کام اس کا پیشن ہے. وہ کبھی نہیں تھکے گا کیونکہ وہ کام کر ہی نہیں رہا. اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اس لائن میں آنے سے اللہ نے کرم کیا کیا کہ اب تک ٹریننگ سیشنز ہزاروں ہوئے ہوں گے میرے, لیکن 1 لاکھ لوگوں کو میں نے مختلف شعبوں میں ٹرینڈ کر دیا. جو باقاعدہ اسٹوڈنٹ اپنے انسٹیٹیوٹ میں پڑھا دیے وہ 15,000 ہے. ایکسپریس میں آرٹیکلز لکھے, کتابیں لکھیں, اتنا کام کیا, اتنے لوگوں تک پہنچا, ڈیلی بیس پہ 8-10 لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آ رہے ہیں. کہیں نہ کہیں سے ٹریننگ سیشن کی کال آئی ہوتی ہے. گورنمنٹ سیکشن میں کتنے آفیسرز کو ٹرینڈ کیا, ایجوکیشن سیکٹر میں پورے پنجاب کے 5800 ہیڈ ماسٹرز کو ٹرینڈ کیا, ان کو آرگنائزیشن بیہیویئر سکھایا, لیڈرشپ. میں سوچتا ہوں اگر میری لائن وہ ہوتی تو میں نہ سکھا پاتا. سب سے پہلا کام جو آپ نے آج سے کرنا ہے, کائنڈلی اپنے آپ کو ڈسکور کیجئے, اپنے آپ کو ڈسکور کیجئے. اگر آپ اپنے آپ کو ڈسکور کریں گے, آپ اپنے آپ کو جانیں گے, اپنے آپ کو پرکھیں گے, اپنا پتہ لگائیں گے. کبھی واقعی سوچئے کہ اپنی اس 18-20 سال کی زندگی میں اپنے آپ سے بات کی ہے کبھی آپ نے؟ معذرت کے ساتھ ہمیں سکھایا نہیں گیا ہوتا. کبھی واقعی خدا سے آپ نے یہ بات کی ہے کہ میرے مالک مجھے بتا مجھے بھیجا کیوں تھا؟ کبھی بات نہیں کی ہوتی. شہرزاد آپ نے دیکھا ہوئے گا یا پڑھا ہوئے گا, اس میں وہ پیک پہ کہانی جب ہوتی ہے تو وہ رو کے ماں کو کہتی ہے, رو کے کہتی ہے کہ ماں تو نے مجھے سب کچھ دیا, اتنی دولت, اتنا پیسہ, شہرت, وسائل, لگژری, لیکن میرے اندر کتنی بڑی کمی ایک رکھ دی تو نے کہ مجھے خدا سے بات کرنی سکھائی نہیں, مجھے اس کے ساتھ کنیکشن ہی نہیں تو نے دیا. اور ہم کبھی نہیں سوچتے اپنی زندگی میں, یہ تو 20 سال میں ابھی تمہیں روک کے میں کہہ رہا ہوں بھائیو رکو, یہ بات سن لو. لوگ 70 سال کے ہو جاتے ہیں, کبھی نہیں سوچتے کہ ہم نے پوری زندگی اپنے اندر جھاتی نہیں ماری. یہ کیوں صوفیہ اکرام, بابا بلے شاہ جیسے لوگ لگے رہے کہ اپنے اندر دیکھو, اپنے اندر ڈوبو, اپنے اندر جھانکو, اپنے اندر دیکھو, اپنا پوٹینشل دیکھو. یاد رکھیے گا کہ جب آپ ڈسکور اپنے آپ کو کرتے ہیں تو سب سے پہلا گفٹ جو نیچر آپ کو دیتی ہے وہ اعتماد دے دیتی ہے, اور اعتماد اپنی ذات پہ.
سو بگیسٹ پرابلم جو اتنے ٹریننگ ورکشاپس اور سیشنز ہم اٹینڈ کرتے ہیں ٹکٹس لے کے اور سرچ کرتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں کہ سیلف کانفیڈنس پیدا نہیں ہوتا. حاضرین محترم, کیسے پیدا ہو سیلف کانفیڈنس اگر آپ کو اپنا ہی نہیں پتا؟ اپنا ہی نہیں پتا. سورج میں اعتماد ہوتا ہے نا, آنکھ ملاؤ اس سے ذرا, اس کو پورا اعتماد ہوتا ہے میں کیا ہوں. ہر وہ چیز قدرت کی جو ہے اس کو پتا ہے میں کاہے کے لیے ہوں. پھول کاٹنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا, اس کی خوشبو ہوتی ہے. دریا جھرنا بہنے کے لیے ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے, اعتماد ہوتا ہے. جس چیز کو جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا ہوتا ہے اس کا یہ جاننا کہ میں اس کام کے لیے پیدا ہوا ہوں, اس میں اعتماد پیدا کر دیتا ہے. تو سب سے پہلا آپ کو جو میں نے سوال دیا ہے, جو کہ انتہائی سنجیدہ سوال ہے, اگر میں آپ کو غلط نہ کہوں تو استاد محترم بیٹھے ہیں, ریکارڈڈ ہسٹری دنیا کی انہوں نے بھی پڑھی ہوئے گی. دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں یہ سوال ہمیشہ سنجیدہ انسان کو ملا ہے. آج تک خدا نے یہ سوال غیر سنجیدہ انسان کی ڈش میں رکھا ہی نہیں ہے. سوال کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ میں کاہے کے لیے آیا ہوں؟ میں نے کبھی ڈسکور کیا اپنے آپ کو؟ میں نے کبھی ڈھونڈا ہے؟ کیا میں صرف امی کے کہنے پہ ایڈمیشن لے چکی ہوں؟ کیا صرف میرا میرٹ پہ نام آ گیا تھا اس لیے میں یہاں پر آ گیا ہوں؟ سر نہیں, یہ بنتی نہیں ہے بات. آپ دیکھیے خدا نے کس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا. اس کا جواب مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا. ایک ہمارے ٹیچر تھے واصف علی واصف صاحب, فرمایا کرتے کہ وہاں کسی نے سوال کیا, سر کیسے پتہ لگتا ہے اپنے آپ کا خود کا؟ انہوں نے کہا اچھا, یہ چند دن بعد سوال کرنا میرے سے. تو کو ہفتے بعد دوبارہ پوچھا وہ سوال کیا تھا تمہارا؟ کہتا ہے میں سوال بھول چکا ہوں. تو استاد نے کہا جس سوال کو تم ایک ہفتہ اپنے پاس سنبھال کے نہیں رکھ سکے, قدرت تمہیں اس کا جواب نہیں دے گی. سر یہ جب آپ کا سنجیدہ سوال بنتا ہے نا کہ میں نے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے, میں نے اپنے پوٹینشیل کو دیکھنا ہے, میں نے اپنے اسٹرینتھ ایریا کو دیکھنا ہے. آپ کبھی نوٹ کیجئے گا آپ میں خدا نے ایک خوبی, ایک ٹیلنٹ, ایک جینیس بلا کر ڈالا ہوا, اور کبھی آپ نے اس کو اکنالج ہی نہیں کیا, کبھی دھیان ہی نہیں دیا. ممکن ہے آپ میں سے کوئی پیدائشی ٹیچر ہو, ممکن ہے آپ میں سے کوئی پراپر ریسرچر ہو لیکن وہ کر BBA رہا ہو, ممکن ہے آپ میں سے جون سا وہ کوئی بزنس مین بیٹھا ہو لیکن وہ ڈگری میں اپنا وقت کھپا رہا ہو. لے ڈگری میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے اندر بزنس کی سینسز اچھی ہوں. یہ پتہ لگ جاتا ہے, یہ پتہ لگنے لگ پڑتا ہے. تو حاضرین محترم, اپنی اس ایک چھوٹی سی زندگی جس میں آپ کو دوبارہ تو اس دنیا میں چینس کائنات میں ملنا ہی نہیں ہے, ایک وزٹ ہے آپ کا. اس وزٹ کا سب سے پہلا سنجیدہ سوال اپنی 20 سال 21 سال کی عمر میں پیدا کیجئے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے. جرنل جلدی سے میں آپ کو 2-3 ڈائگنوسٹکس بتا دیتا ہوں, سٹک دے دیتا ہوں ایسی جس کے ذریعے یہ جلدی پتہ لگتا ہے ہاں میں اس کام کے لیے پیدا ہوں. یاد رکھیے گا جس کام کے لیے انسان پیدا ہوا ہوتا ہے اس کام میں آپ کو پرسنل سیٹسفیکشن ملنے لگ پڑتی ہے. آپ کتنے کام کرتے ہیں؟ اگر یہ سوال میرے پاس ہوتا تو میں اس UET کے کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے میں پوچھتا کہ قاسم صاحب آپ کو سیٹسفیکشن ادھر سے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ کس کام میں ہو رہی ہے؟ بول کے ہو رہی ہے, سمجھا کے ہو رہی ہے, ٹیچ کر کے ہو رہی ہے؟ کس سبجیکٹ کو؟ لائف کے سبجیکٹ کو, سیلف ہیلپ کے سبجیکٹ کو, HR کے سبجیکٹ کو. انجینئرنگ کے سبجیکٹ کو سمجھانا میرے لیے مشکل تھا. فیصلہ ہمیشہ انسان کرتا ہے اس بات سے کہ مجھے اطمینان کہاں سے مل رہا ہے. یہ اندر دنیا کا سب سے بڑی انسان پہ جو رحمت خدا نے کی ہے پتہ کیا ہے؟ خدا نے انسان کو بورنگ دی ہے. یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا, یہ 1 ارب روپیز کا جملہ ہے. بورنگ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں. جس کام کے لیے ہم ہوتے نہیں ہیں نا اسے بورنگ ہوتی ہے ہمیں. یہ اندر کا آپ کا کمپاس موو کر کے بتاتا ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ واقعہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ کلاس آپ کے لیے نہیں, یہ بندہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے. یہ بھی بتاؤں بڑی مزے کی بات, آپ کے اندر سے جواب آتا ہے کہ یار یہ میچ نہیں ہے میرا. بورنگ کا کنسپٹ. سو پہلی بات اندر کا اطمینان. دوسرا یاد رکھیے گا جس کام کو کرتے ہوئے یا جس کام کو کرنے میں آپ کو معاوضے کی پرواہ بھی ختم ہو جائے اس کام کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہوتا ہے. یہ چیئر نے کبھی معاوضہ مانگا ہے؟ اس چیئر نے کبھی معاوضہ نہیں مانگا آپ سے. کیوں نہیں مانگا؟ کیوں نہیں مانگا؟ کیونکہ یہ چیئر جون سی ہے یہ اسی کام کے لیے بنائی گئی کہ اس میں بیٹھا جائے. جس کام کے لیے آپ ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, اس کے معاوضے کی پرواہ نہیں آپ کو ہوتی. یو آر آؤٹ آف دیٹ. آپ کہتے ہیں ڈیم کیئر یار تھوڑا آ جائے گا. آپ میں سے 3 ایڈیٹس کس نے دیکھی ہے مووی؟ اور اس کے لاسٹ سینز میں وہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑے پیسے کما لوں گا پاپا لیکن مجھے اطمینان تو ہوگا نا. یہ پوری اسی سائنس پہ ہے, اپنی جرنی, اپنے اندر کی جرنی, اپنے آپ کو جاننے کی سفر کے نام.
آپ کو معاوضے کی پرواہ نہیں رہتی. اگلی بات سن لیجئے گا, چاہتے نہ چاہتے اس کام یا اس ٹیلنٹ جس کے لیے آپ کو خدا نے پیدا کیا ہوتا ہے, آپ کا دشمن بھی تعریف کر دیتا ہے آپ کی. یہ عجیب بات ہے. انسان دنیا میں واحد مخلوق ہے جس کی کھانے کی ڈشوں کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈش بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے تعریف. ہم لوگ تعریف کے بھوکے نہیں ہوتے, یہ ہماری ڈوز ہے. ہمیں بک اپ کرنے کے لیے, ہمیں چارج کرنے کے لیے کسی کی شاباشی چاہیے ہوتی ہے, کسی کی تعریف چاہیے ہوتی ہے, کمپلیمنٹ چاہیے ہوتا ہے. اور یقین کیجئے گا یہ پکی دنیا کا پکا اصول ہے کہ اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے, آپ لاکھ چھپا لیں, آپ کی تعریف آنے لگ پڑے گی. کہیں نہ کہیں سے بات آئے گی, یار یہ بندہ, ممکن ہے میں کہوں آپ میں سے گاتا کون اچھا ہے, تو میں قسم کھانے کو تیار ہوں سب کے ذہن میں ایک پوری کلاس کا ایک لڑکا یا کوئی بندہ ایسا آ سکتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی آواز تھوڑی بہتر ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر وہ ٹیلنٹ خدا نے رکھا ہے, تھوڑا رکھا ہوگا, لیکن پوری کلاس کو پتا ہے کہ یار اگر یہ گائے نا کمال گاتا ہے. ٹیلنٹ کی تعریف آتی ہے. اگلی بات سنیے گا جی, جس کام کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہوتا ہے اس کام کو کرتے ہوئے آپ ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہو. وہ کام تھکاتا نہیں ہے آپ کو. ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہونا, آپ نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ کئی کاموں میں انوالو ہوئے ہوتے ہیں آپ کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا, وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا. اینڈ دی لاسٹ تھنگ, ففتھ تھنگ, جس کام کے لیے آپ پیدا ہوئے ہوتے ہیں, جو ٹیلنٹ آپ کے پاس ہوتا ہے, اس کی انفارمیشن آپ کے پاس نہ چاہتے اکٹھی ہو جاتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جس کام کے لیے آپ پیدا ہوئے ہوتے ہیں اس کام کی انفارمیشن آپ کے پاس خود بخود آنے لگ پڑتی ہے. آپ کا دل کرتا ہے میں اس کو جانوں, اس کا پتہ کروں, اس کی انفارمیشن میرے پاس ہونی چاہیے. میں ایک ایسے بچے کو جانتا ہوں جو چھوٹی چھوٹی موویز بنا کے سیل کرتا ہے, اور گورنمنٹ کالج میں FSC کر رہا تھا. اب وہ اس وقت بیکن ہاؤس میں فلم میکنگ میں ماسٹرز کر رہا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ تم اتنا پیشن کیسے آیا, کبھی تم انڈیا پہنچے ہوتے ہو. وہ یش چوپڑا کو مل کے آیا پچھلے دفعہ, تو مجھے بتایا اس نے کہ جب وہ مووی بن رہی تھی میں اسپیشلی جا کے کسی سے ریکویسٹ کر کے ملا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے سر مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ وہ کام ہے جو مجھے تھکاتا نہیں ہے. کہتا ہے میں 18 گھنٹے سر یہ کام کرتا ہوں, اس پہ ریسرچ کرتا ہوں, میں 4 موویز دیکھتا ہوں, مجھے ایک سین یاد ہو جاتا ہے, میری انٹرسٹ اس میں ہے. تو یاد رکھیے گا خدا نے انسانوں سے کیونکہ کام لینا ہوتا ہے, انسانوں کو کیونکہ آگے بڑھانا ہوتا ہے, انسانوں کو کیونکہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ فخر ہے انسانیت کا, اس ساری دنیا کا خلیفہ ہیں, واقعی اعزاز کے قابل ہیں, اس لیے اللہ نے انسان کو ایک یہ سفر بھی دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جان لیتا ہے, ڈسکور کرتا ہے. کلوزنگ یہ آگے چلے. اپنے آپ کو جاننے کے بعد یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا پوٹینشل یہ ہے اور یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے, آپ نے اپنے آپ کو ڈسکور کیا ہے, تو یہ ضرور کیجئے, یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ جتنے پروفیشنل ایتھکس بتائے جاتے ہیں, یہ جملہ میرا یہ تھوڑا وزنی جملہ ہے, سمجھنے کے اعتبار سے شاید سمجھ نہ آئے, لیکن اگر اسے رکھ لیں گے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم رکھ لیتے ہیں, وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں یا اچانک جو سا وہ کام میں آ جاتی ہیں. اس جملے کو رکھ لیجئے گا. ممکن ہے کہ آپ کسی ایتھک آپ کو اچھا نہ لگتا ہو, مثلا ہونیسٹی ہے, ممکن ہے ہونیسٹی آپ کو بہتر نہ لگے, لیکن ہم کو ایک بات بتا دوں, اس دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے 10,000 سال پرانی. انسان کتنا پرانا ہے جی؟ انسان کو اس دنیا پہ آئے کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ چلیں آسان سا جواب دیتے ہیں جو بالکل درست ہمیشہ ہو جاتا ہے, 1000 سال. بالکل درست ہے نا جواب ہے جی, 1000 سال, بہت ٹائم ہو گیا جی. اچھا جی, یہ بہت سا جو ٹائم گزرا ہے, آج تک انسانیت جہاں پہنچی ہے, کھرب ہاتھ تجربے کر چکی ہے انسانیت. اتنے تجربے ہو چکے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ دنیا کا کوئی شعبہ لے لیجئے, بڑی قریبی مثال لیتے ہیں, یہ جہاز بنانے کے لیے کتنوں نے ٹانگیں توڑوائی ہیں. ایسے بونکر قسم کے ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں جہاز بنانے کے لیے. اگر آپ کبھی ایروپلینز کی, جہازوں کی ہسٹری کی کتاب پڑھیں نا, تو پہلے آپ 20 صفحوں میں ہنس کے الٹے ہو جاتے ہیں, بجائے کہ آپ پڑھیں. آپ کہتے ہیں شاید جوکس لکھے ہوئے ہیں. مثلا انہوں نے پر اکٹھے کیے, بازوؤں پہ باندھے, اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دیتے تھے, اوکے, اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون, ہر چیز اللہ کی طرف سے آئی اور اسے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے لگایا کہ نہیں, چھوٹے چھوٹے پر اکٹھے ہونے سے, بازوؤں پہ باندھنے سے فرق نہیں پڑے گا, شتر مرغ کے پر کاٹو, وہ بھی کاٹ کے دیکھ لیے.
پھر انہوں نے کہا نہیں اس زمانے تک کوئی اچھا پلاسٹک نہیں بنا تھا. ان کے پاس جو وسائل تھے, گھروں کی چادریں, گھروں کے پردے, جو کچھ بچا کچا لے کے, ہر طرح کے تجربے کر کے آخر کار آپ ایک فائنسٹ شکل دیکھ رہے ہیں جہاز کی. ٹکٹ لیتے ہیں, 35-40 منٹ میں آپ لاہور سے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں. چند گھنٹوں میں آپ دنیا کے کونے سے دوسرے کونے پہنچ جاتے ہیں. ایسا ہے نا جی. دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں کسی بھی چیز کے آنے سے پہلے 1000 تجربے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ناکام ہوئے ہوتے ہیں. ایڈیسن کی مثال لے لیں آپ, بڑی کامن سی مثال ہر لیکچر ہر سیمینار میں ہوتی ہے کہ اس نے بلب بنانے کے لیے ہزاروں تجربے کیے. ایسے ہی ہے جی, اس کے بعد جا کے بلب بنا. یاد رکھیے گا کہ ورک ایتھکس, کاموں کے اصول و ضوابط اور کاموں کے طے شدہ اخلاقیات ساری کی ساری دنیا کے خربہ تجربوں کا نتیجہ ہے. اب اگر آج کوئی شخص آپ میں سے اٹھے اور جا کے پار اکٹھے کرنے لگ پڑے اور ہم کہیں یار کیا کرنے لگے ہو, وہ میں جہاز بنانے لگا ہوں, تو ہماری ہنسی نکل جائے گی. یا ایک بندہ جناب بیٹھا ہو صبح 2-4 چیزیں لے کے, کیا کر رہے ہو, کہتا ہے میں پہیا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ہم کہیں گے کہ یار ہو یہ یہاں سے دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزیں یونیورسل ہو چکی ہوتی ہیں. آج جہاز کا سفر ایک یونیورسلی جہاز ایک ورڈ بن گیا, اور ذہن میں پہلا جہاز نہیں آپ کے آتا. میں اگر کار کہوں تو کوئی لیٹسٹ ہی آئے گی نا, کہ وہ فورڈ والی کار ذہن میں آ جاتی ہے جس کو اٹھانے کے لیے کرین چاہیے تھی. نہیں نا, وہ نہیں نا آتی. میں اگر موٹر بائک کہوں تو کون سی آتی, کوئی CD70 125 آتی ہے نا. آپ کے ذہن میں ہیوی بائک آ جائے گی لوکل جو آپ نے دیکھی, وہ دنیا کی پہلی موٹر سائیکل تو ذہن میں نہیں آتی. یاد رکھیے گا, ہم لوگ جب یہ سارے پروسیس کو دیکھتے ہیں, بننے کے پروسیس یا چیزوں کے فائن ہونے کے پروسیس کو, کہ چیزیں آخر کار فائن حالت میں ہمارے سامنے آتی ہیں, تو ان کو یونیورسل کہہ دیتے ہیں. کہ آج یہ یونیورسل ورڈ لفظ بن چکا ہے ایتھکس. دنیا نے خربہ تجربے کیے اور وقت نے خربہ چیزیں سکھائیں, اس کے بعد پتہ لگ گیا اونیسٹی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اور آج آپ کو ایک نئی انفارمیشن دوں, آپ کی ایک انفارمیشن بالکل ہٹ کے, ایک اسلامک انفارمیشن اس انداز سے کبھی آپ نے سوچی نہیں ہے. قرآن آخری کتاب ہے, قرآن سے پہلے سارے تجربے ہو چکے تھے, سارے تجربے ہو چکے تھے. اس کا آپ کوئی ورژن لیتے ہیں, دنیا کا سب سے پہلا ساؤنڈ ورژن جون سا ہے ایتھکس کا, ساؤنڈ ورژن اور اٹرنل, جس کو چینج نہیں کیا جا سکتا, قرآن پاک ہے. اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. آپ میں سے کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا. اور کوئی بندہ ممکن ہے رسل کی طرح اس نے قرآن پڑھا نہ ہو لیکن دعویٰ کرے نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے, لیکن پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر سوال ہی نہیں بنتا. سوال تو اس کا بنتا ہے جس نے پڑھا ہے, کیونکہ چیلنجنگ بک ہے نا, تو اوپننگ اس کی ہو رہی ہے کہ کرو تم اعتراض, میں ریڈی ہوں. خدا خود کہہ رہا ہے تم اعتراض نکالو, اس میں سے غلطی نکالو, اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ڈھونڈ پاؤ گے تم. چیلنج ہے کلیئر کٹ, رائٹر کا, دینے والے کا, کتاب بھیجنے والے کا. تمام کے تمام ایتھکس جو قرآن میں ہیں ان کو ہم نے ایک ورڈ دے دیا ہوا ہے یونیورسل ایتھکس کا, اور یہ چینج نہیں ہو سکتے. اب یاد رکھیے گا, ایک وہ سسٹم, ایک وہ نظام ہے جو خدا نے بنا کے آپ کو دے دیا. یقین کیجئے گا آپ جب بھی اس کے الٹ کچھ کرتے ہیں, شاید آپ کو ٹینجبل فارم میں, ویژن میں نقصان نظر نہ آئے, لیکن نقصان ہو جاتا ہے. اب میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. جرمن قوم جو ان سی بڑی اس وقت اسٹیبلش قوم ہے, جس نے جنگ دیکھی, سیکنڈ ورلڈ وار دیکھی. یورپین یونین بڑی سیانی ہے. ٹوٹل سیکنڈ ورلڈ وار میں لوگ جو مر گئے تھے, شاید آپ کو تعداد پتہ ہے کتنی ہے, کتنے لوگ مر گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں؟ یہ بھی صحیح جواب ہے, لاکھوں مر گئے تھے, لیکن یہ صحیح نہیں ہے. بڑا زبردست جواب ہے جی, 5 کروڑ. جناب والا, میں ہمیشہ جب 5 کروڑ کہتا ہوں تو ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمیں ایک بکرا ذبح کر دینا گھر میں تو اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. 5 کروڑ لوگ جب مر گئے ہوں گے, ان کو ڈسپوز کرنا, ان کو دفنانا, ان کا بنا کیا ہوگا ذرا سوچئے. اتنے بڑے ڈیزاسٹر کے بعد اس یونین نے سیکھ لیا کہ جنگ نہیں کرنی. ان لوگوں نے لیسن لے لیا, اور اس میں سے سب سے جلدی جو گرو کیا اس لیسن کے بعد کنٹری, وہ جرمنی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال ایتھکس کے حوالے سے بتانے لگا ہوں کہ جرمن قوم کے ہاں رول ہے کہ شام اپنے کام سے واپس آ کے اپنے گھر کو وقت دے کے دوبارہ کام پہ جاتے ہیں. یہ وہاں کے نیشنلٹی والوں کے لیے آپشنل ہے.
कंपल्सरी नहीं है. और मजे की बात है कि 80% लोग काम पे पहुंच जाते हैं. और टाइमिंग क्या होती है? रात 8 से रात 12. कितना और सा टाइम है. सुबह फिर 8 बजे काम पे आना है. वो खुशी खुशी लोग काम पे पहुंच जाते हैं, अपनी फैक्ट्रीज में, अपने बिजनेस वाली जगह पे, अपनी असाइनमेंटल वर्क प्लेस पे. क्यों जी? उनको कोई पैसे मिलते हैं. पता लगा कि उनको एक पैनी नहीं मिलती उस एक्स्ट्रा काम की. अच्छा जी, उनसे सवाल पूछा गया कि आपको एक पैनी नहीं मिलती, फिर आप काम पे क्यों आ जाते हैं? वो कहते हैं ये काम हम एथिक्स की वजह से कर रहे हैं. कौन से एथिक्स की वजह से कर रहे हैं? वो कहते हैं जब ये हम 4 घंटे काम करेंगे तो फायदा हमारे मुल्क को होगा. कहते हैं नहीं, फायदा तो फैक्ट्री ऑनर को होगा. कहते हैं फैक्ट्री ऑनर को फायदा होगा, वो एक और फैक्ट्री लगाएगा, हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होएगी, हमारे मुल्क के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी फैमिली, हमारे ही बच्चे कोई ना कोई इससे मुस्तफीद होंगे. ये है एथिक्स की इंतहा. और यहां पर प्रॉब्लम क्या है? हम 8 घंटे की सैलरी ले रहे होते हैं और काम 6 घंटों का करते हैं. हम अजीब लोग हैं. हमें जब लेने पड़े, जब हमें वसूल करने पड़े, कलेक्ट करना पड़े, तो हमारे 2 जमा 2 दिल करता है 5 हो, है कि नहीं है? लेकिन जब वापस करने पड़े तो दिल करता है 2 जमा जो 3 होने चाहिए, है कि नहीं है? ये है ना ऐसा मामला. तो ये एक नेशन वाइज एथिक्स याद रखिएगा. एथिक्स हमेशा तब पैदा होते हैं जब आपकी तरजीह में होते हैं. अगर एथिक्स आपकी तरजीह में नहीं है, आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, आप उनको अहम समझते ही नहीं हैं, आप में पैदा नहीं हो सकते. एक छोटी सी मिसाल लीजिएगा, बड़ी कॉमन सी मिसाल देने लगा. आपके घर में जो चीजें हैं आपको पता है ना सारी. अगर घर की पिक्चर सोचो तो घर की पिक्चर आती है, घर की चीजों की पिक्चर भी आती है. घर की हर वो चीज जो घर में मौजूद है क्यों है? क्यों है? बिकॉज यू नो इट्स इंपॉर्टेंट. अगर वो अहम है तो है, अगर वो अहम ना होती तो कहां होती? या स्टोर में होती है, बाहर पड़ी होती. ऐसे ही है ना जी, ऐसे ही है जी. याद रखिएगा, हम में भी कोई चीज तब पैदा होती है जब हम उसको अहम समझते हैं. पर्सनैलिटी में किसी चीज की कैपेसिटी बिल्ड करना या अपने अंदर इंड्यूस करना उस चीज को, वो तब मुमकिन होता है जब आप उसकी अहमियत से वाकिफ होते हैं या आप उसको समझते हैं कि इसके बगैर चारा नहीं है. सो काइंडली ये जितने एथिक्स हैं, वर्क एथिक्स हैं जी, ईमानदारी और वक्त की पाबंदी और सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में चीजें बता दी जाती हैं, खुदारा इनको अपने अंदर जबरदस्ती ना लाएं. वो मुनाफिकत है. उनको इस बुनियाद पे पैदा करें कि आपका फायदा है, कुदरत के निजाम में आपका उसका फायदा है. एक इशफाक अहमद साहब का जुमला कोट करता हूं, क्लोजिंग देता हूं, आपके सवालों की तरफ आता हूं, प्रेफर कि आप सवाल करें. इशफाक साहब कहा करते थे कि आप की अच्छी नीयत से किया हुआ काम या नेकी जाया नहीं जाती. वो करती क्या है? वो आपसे हाथ छुड़ाती है अपना और अगले चौराहे में आपका इंतजार करती है कि जब आप आते हैं वो गुड लक की शक्ल में आपको मिल जाती है. हम हैरान होते हैं हमने ऐसा क्या किया था. तो कुदरत ने उस ईमानदारी को, उस एथिक्स को, उस असूलो जवाबित वाले वाइब्स को आगे भेज के आपका इंतजार करने के लिए खड़ा किया होता. आप चलते आते हैं, आप कहते हैं देखो मेरी गुड लक हो गई. गुड लक कहां से होगी? आपने पीछे कुछ किया हुआ था जो आगे चला गया था. इसी तरह इशफाक साहब कहते हैं कि हमारी जिंदगी में बाज जगह पे हमारी जो डंडी मारी होती है, हमने एथिक्स के खिलाफ चले होते हैं, वो भी आगे चले जाते हैं. हम कहते हैं ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारा तो कसूर नहीं था. पता लगा वो आगे चलते चलते हमारी ही कोई चीज ऐसी थी जो वेट कर रही थी और खड़े इंतजार कर रही थी कि ये आएगा और मैं पूछूंगी इससे, और वो अच्छी तरह पूछती है. बहुत शुक्रिया आपका. यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. वेलकम. सवाल कीजिए प्लीज. काइंडली कोशिश कीजिएगा, बिला झिझक पूछिएगा जी. देखिए अगर हमें इस स्टेज में सपोज कि एक बंदा जो है वो बीडी में है, ठीक है, फाइनल सेमेस्टर फाइनल एग्जाम्स में उनसे पता चलता है कि नहीं भाई मुझे तो मेडिसिन होना, मुझे किसी और फील्ड में होना चाहिए. अच्छा बेटे देखो, पता होता क्या, एक बात बताऊं कि मैं ये सारे मेरी बातों का कतई मकसद डिग्री छोड़ना नहीं है. एक बात तो बता दूं, उसकी वजह पता क्या है? जिन्होंने छोड़नी होती है उन्होंने किससे पूछ के छोड़ी नहीं होती. ये मैं असल में आपकी क्योंकि रिकॉर्डिंग भी है ना साथ, तो ये कई दफा कोई चीज मिस इंटरप्रिटेट होने का डर होता है. एक बात वाजिया. सेकंड, याद रखना कि जब आपको अपनी रियल फील्ड का पता लगता है, ये पैदाइशी नहीं पता होता.
لوگوں میں بڑے لوگ بڑا بڑا وقت گزار کے انہیں پتا لگا. مثلا آپ نے ایک بڑا عجیب سا ایک محاورہ سنا ہوا ہے کہ محمد علی جناح 40 سال کے بعد دنیا کو پتا لگا کہ محمد علی جناح ہے. ان کی 40 سال کی زندگی کے بعد پتا لگا, کیونکہ جناح نے جو پراپر پالیٹکس ہے وہ جوائن بڑی لیٹ کی تھی. اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ جناح نے پالیٹکس لیٹ جوائن کی ہے. جناح پہلے کامیاب وکیل تھے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب یہ ڈیسیژن جو لینا ہے کہ میں نے جو چینج لانی ہے, یہ بڑا ایک آسان سا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک تو فالٹ ہے آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں کہ آپ یہاں لائن بدل نہیں سکتے گریجویشن لیول ماسٹرز لیول پہ. لیکن بتاؤں دنیا میں پابندیاں نہیں ہیں. اگر آپ رستہ بنانا چاہو تو 100 رستے 100 بہانے اور 100 جگہ بن جاتی ہیں جہاں سے آپ وہ کام کر سکتے ہیں. پرابلم کیا ہوتی ہے, کیونکہ ہم فل سٹاپ خود ہی رکھ دیتے ہیں تو جتنی اپرچونٹیز ہوتی ہیں وہ بھی بلینک ہو جاتی, نظر نہیں آتی. فائنل ایئر میں ہو, فائنل سیمسٹر میں ہو, کمپلیٹ کرو. لیکن اگر اپنی ریئل انٹرسٹ پتہ ہے تو کائنڈلی اس کو بھی تھوڑا فائن کرو, نکالو کہ وہ ہے کیا. ممکن ہے میڈیسن کی تمہاری انٹرسٹ پڑھانے کی ہو, اس میں ریسرچ کی نہ ہو. میڈیسن میں تمہاری انٹرسٹ انوینشن کی ہو, ٹیچنگ کی نہ ہو. ڈیپینڈ کرتا ہے. یاد رکھیے گا ہم میں 9 ٹیلنٹس ہوتے ہیں اور ہمارے ایک ٹاپ ٹیلنٹ کے ساتھ 2-3 ٹیلنٹس نے سپورٹو بننا ہوتا ہے. اس کی بنیاد پہ ہم ایکسل کرتے ہیں لائف میں. آپ کمبینیشن بناتے ہو اپنے ایک مین انٹرسٹ کا, مین ٹیلنٹ کا کسی اور چیز کے ساتھ. جیسے میں نے بتایا کہ ٹیچنگ کی سینس ہے, پڑھانا ہے کیا, یہ ایک اہم چیز ہے. پڑھانا تو ہے ہی ہے ٹیلنٹ, پڑھانا کیا ہے یہ اس سے بڑا ٹیلنٹ ہے. تو آپ اس کو ڈھونڈ کے پھر وہ لائن کو ٹائملی چینج کر لیتے ہو. اسٹوک یور نوٹ. میں نے بعد میں ساری کی ساری تعلیم ایجوکیشن میں حاصل کی. انٹرسٹنگ, کیونکہ مجھے پتا کہ میری وہ لائن نہیں تھی. میرا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ میرے ایف ایس سی میں نمبر بڑے اچھے تھے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی نہ چھوڑو, ڈگری کرو کمپلیٹ. آگے آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں, میں پھر بتا رہا ہوں, میں دوبارہ سے جملہ ریپیٹ کرتا ہوں. یہ جنہوں نے چھوڑنا ووڑنا ہوتا ہے نا, یہ کبھی پوچھ کے نہیں چھوڑتے. ان کا پتہ بھی نہیں لگتا, دنیا ان کو برا بلا کہتی رہتی ہے اور یہ اپنا کام کر کے دکھا کے ثابت کر کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیے میری سکسیس, یہ میں نے کام کر لیا جی. میں نے ایک بچے سے پڑھانا شروع کیا ہے اور قاسم علی شاہ میں اس وقت 1500 بچہ پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ الٹیمیٹ کر کے دکھا دیتے ہو بتائے بغیر. کہ وقت چونکہ کم ہے, ایک تو ڈبیٹ میں نہ جائیں, دوسرا اسٹیٹمنٹ نہ دیں. جسٹ آسک اسپیسیفک کویسچن, بی بریف, تاکہ اتنے ہی چھوٹے جواب کے بعد پھر اگلی بات کی طرف آیا جائے. ورنہ ایک کی باتوں میں ٹائم بڑی اسکیسٹی ہے اس میں. خاموشی پوری. سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کے لیے بہت محنت کر رہا ہوتا ہے, اس کو ہوتا ہے کہ مجھے اس کا رزلٹ بہت اچھا ملے گا, لیکن سر جیسا رزلٹ وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے آئے گا ویسا آتا نہیں ہے. تو سر اس کا انٹرسٹ بھی اس چیز کا ایسا. اچھا دیکھو میری بات سنو, یہ جو قدرت ہے نا, قدرت ہم سے زیادہ سیانی ہے, قدرت ہم سے زیادہ سمجھدار ہے. اچھا اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر اس کو ریوارڈ دیا نا تو ریوارڈ تھوڑا ہوئے گا. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم نے بڑا کام کیا. قدرت کے سارے نظام میں دیکھو تو وہ کام شاید کچھ بھی نہیں ہوتا. قدرت کیا کرتی ہے, اس کو فریز کر دیتی ہے یا اس کو ایک اور سیکشن میں رکھ دیتی ہے, ہمارے ایک اکاؤنٹ میں پھینک دیتی ہے اور انتظار کراتی ہے کہ اس کا ریوارڈ اس ٹائم پہ دینا ہے کیونکہ یہ ملٹیپلائی ہو کے اتنا بڑا بن چکا ہوگا. یا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, شاید آپ کو اس وقت 10 روپے کی بڑی ضرورت ہو, لیکن دینے والے کو پتا اگر ابھی دیے تو شاید اتنی اہم ضرورت نہیں ہے, لیکن 10 دن بعد جو ملنے ہیں وہ اس سے زیادہ ضروری ہیں. تو وہ قدرت اس محنت کو, یاد رکھیے گا قدرت نے آج تک 2 چیزیں ضائع نہیں کی, ایک محنت اور دوسری محبت. اس کو شوق کہہ لیجئے گا پلیز, کہیں رانجے والی محبت نہ سمجھ جائیے گا. شوق, محنت اور محبت قدرت نے آج تک ضائع نہیں کی. یہ قدرت کو زیب نہیں دیتا. آپ کو وجہ بتا دوں جلدی سے, چھوٹی سی چونٹی آپ کے سامنے جا رہی ہو نا, آپ کی نظر نیچے پڑے, اس کے منہ میں چھوٹا سا ایک نا دانا ہوئے گا گندم کا یا کوئی پیس کھانے والی چیز کا, کیا آپ کو زیب دے گا کہ آپ پاؤں سے مسل دو یا ٹھڈا مار دو اس کو؟ کبھی. کتنی شرم آئے گی. یہ قدرت کے لیے, مالک کے لیے نا ہم چھوٹے سے ہیں, اس زیب ہی نہیں دیتا. ہاں اگر نقصان ہوتا ہے تو اپنی غلطی سے ضرور ہو سکتا ہے, لیکن قدرت کبھی نہیں چاہتی کہ جون سا وہ قدرت آئے اور وہ ہٹا دے. وہ اس کے لیے تو بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں, چھوٹے سے ہوتے ہیں. وہ ریوارڈ کسی اچھے ٹائم کے لیے سنبھال لیتی ہے. اور یہ ایمان بھی ہونا چاہیے, ایمان کا تقاضا بھی ہے, ایمان ہونا بھی چاہیے اس بات پہ. سوال جی بیٹا. دیکھو میری بات سنو, اس میں اگر میں سچا سچا جواب دوں نا تو
بڑے آرام سے اپنے کام پہ لگے رہو اگر میں سچا جواب دوں. لیکن ایک بات بتاؤں, جیسے پڑھنا ایک آرٹ ہے, سبق یاد کرنا ایک آرٹ ہے, نمبر لینا ایک آرٹ ہے, اچھا والدین کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اکثر میں تو اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے ہم دونوں نہ سر پڑھ کبھی یار موقع ملے ہم کتنی باتیں اپنے امی ابو کو سمجھانا چاہتے ہیں لیکن سمجھا نہیں پاتے, اور اس کی صرف وجہ یہ ہے ہم ہزاروں کے ٹیچر ہیں لیکن اپنے امی ابو کے ٹیچر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کنفرم بتا دوں کہ آپ کے کام بتا دیتے ہیں ان کو, آپ کے کام ثابت کر دیتے ہیں کہ یار ہاں یہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یہ جو کہتا تھی یا کہتی ہے یا جو بھی ہے یہ صحیح ہے. کسی نہ کسی وقت پہ وہ چیز ایکٹیو ہو جاتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے فادر کے ایک دوست ہے, وہ سب سے بڑے کرٹک تھے میرے اس فیصلے کے. وہ ہر منڈے کو ایکسپریس میں میرا کالم پڑھ کے میرے فادر کو کہتے ہیں ویری گڈ شاہ جی, بیٹے کو کہنا ویری گڈ اور میں ہنستا ہوں, میں کہتا ہوں یار دیکھیں میں نے پھر فیصلہ ٹھیک کیا. اگر میں اس لائن سے نکل کے کرتا کچھ نہ تو زیادتی تھی. یہ بڑا ایک عجیب بتاؤں, جب آپ پٹڑی بدلتے ہیں ٹرین کرتی ہے شیک, جب آپ لائن بدلتے ہیں یا زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک دم سموتھ نہیں ہو جاتی چیزیں. پتھر پھینکے نا تو گھڑم وہ سارا پانی کی لہریں جاتی ہیں, تھوڑی دیر بعد سٹیبل ہونا ہوتا ہے سسٹم نے. آپ کے بڑے ڈیسیژن سے تھوڑا سا شیک آتا ہے لیکن اس کے بعد جب آپ سموتھ چل پڑتے ہیں تو ساری دنیا کو خود بخود جواب مل جاتا ہے. سوال جی بیٹا, ادھر سے سوال تھا کوئی, کسی کا ہاتھ کھڑا ہو. جی بیٹا. سر میں نے ایک ورک کو کرنے کے لیے نا 16 to 18 ایئرس کے بارے میں نے اس پہ کافی. آپ کی عمر کتنی ہے؟ سر 23. سر وہ میں نے اس لیے کہا کہ میں نے اسٹارٹنگ نا 7-8 ایئرس کے بعد کی. سر اس کے بعد جب اب میرا ٹائم ہے نا, میں اس پہ پیک پہ تو نہیں لیکن میرا لیول اتنا ہے کہ میں اگر اس میں 1-2 سال اور لگاؤں تو شاید میں اس کو اچیو کر لوں. لیکن سر ابھی جو میں نے اپنے اندر ڈسکور کیا نا کہ میں ایک چیز میں بہت اچھا ہوں, اور وہ چیز ڈسکور کی اس میں نے 1 اور 2 ایئرس لگائے, اور میں اس میں جو میری 12 ایئرس کی محنت ہے اس کے کمپیئر وہ 2 ایئرس کی محنت ایک تو مجھے بھی اچھی لگی ہے, مجھے اس میں سیٹسفیکشن بھی ملی ہے, لیکن مجھے آگے یہ ہے کہ اگر اس میں 4 ایئر اور لگاؤں گا پھر شاید جا کے میں اس لیول پہ پہنچ. ٹھیک ہے, اب میں 2 سال میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے, اب کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ میرے چندہ, آج کو دیکھو چھوڑو پیچھے کو, کبھی اپنے ضد کی بنیاد پہ محنت نہ کیجیے گا مزید. یہ ایک آپ کو وہ ہوتا ہے نا, ایک سنجیدہ سے لیکچر میں چھوٹی سی چیز پیش کروں. دنیا میں محبت پہ ریسرچ ہوئی, یہ میل فیمیل کلیئر کٹ بتا رہا ہوں, اس کی لینتھ 18 مہینے ہوتی ہے, جو مرضی کر لو. تو انہوں نے ریسرچ کر کے کہا اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں ضد ہوتی ہے اس کے بعد. ہمیشہ یاد رکھنا, لوگ ضد سے شادیاں کر لیتے ہیں, محبت کی شادی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کیونکہ میں نے پیچھے 18 مہینے انویسٹ کیے ہوئے ہیں, اب میں قتل کر کے رہوں گا اور ہو کے رہوں گا قتل. بدرجہ بہتر ہے اپنی اس ضد کو چھوڑ دیں. اپنے کیریئر کی بات کر رہا ہوں, بہتر ہے کہ آج کو دیکھیں, اپنے آج کی انٹرسٹ کو دیکھیں. اب ایک انفارمیشن دے کے ایک ریسرچ بتا کے آگے چلتا ہوں. کامیاب ہونے کے لیے لوگوں نے 50 تک چانس لیے ہوتے ہیں, تو یار ہم ایک چانس لیتے شرماتے ہیں. اور میرا مشورہ ہے آپ کو, خدا کے لیے اپنے کیریئر کے حوالے سے کبھی غلطی نہ کیجیے گا. یار بار بار نہیں آنا, ایک زندگی ہے یار, اس کو کمال بناؤ. ایک پیشہ تم نے منتخب کرنا ہے, ایسا پیشہ ہو کہ پتہ ہی نہ لگے یار, کمال ہو جائے. آپ کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں اگر آپ کا رائٹ پروفیشن ہے, اور عذاب ہوتا ہے اگر آپ کا رائٹ پروفیشن نہیں ہے, آپ پہ بھی اور جہاں کام کریں وہاں پر بھی. چیز کوئی سوال, آخری سوال جی. سر وہ بھی کہتے ہیں کہ سیریسنس انسان کے اندر ملتی ہے, تو وہ اس عمر میں تو ہم بہت ہی نان سیریس ہے, کلاسل بیہیویئر ہمارا ایسا ہی, لیکن وہ سیریسنس کیسے ہے؟ اچھا یاد رکھنا, اسٹوڈنٹ جو ان سے نا, یہ بڑی سیانی چیز ہوتی ہے, اندر کی بات بتا رہا ہوں تمہیں. یہ لگتا نان سیریس ہے, ہوتا نان سیریس نہیں ہے. ہم بڑا کہتے ہیں جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ایسی کون سی بات ہے, میں ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل چلا لوں گا, لیکن ایکسیڈنٹ سے ڈر ہمیں اندر سے لگ رہا ہوتا ہے. تو وہ نان سیریسنس ہونی چاہیے. اصل میں ہم لوگ اپنے آپ کو نان سیریس تب سمجھتے ہیں جب ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. وہ انجوائے کے ٹائم پہ انجوائے ہوتا ہے, ایک سنجیدگی ہوتی ہے جو اندر چل رہی ہوتی ہے, وہ کسی کو نظر نہیں آتی. آپ کو بڑی آخری بات اور سنجیدہ بات بتا کے نا اس پہ کلوزنگ دیتا ہوں. ہماری زندگی کے کتنے خزانے نظر نہیں آ رہے ہوتے کسی کو, وہ اندر پک رہے ہوتے ہیں. آپ اپنا جذبہ دکھاؤ, نہیں دکھا سکتے, کیونکہ جذبہ کسی ہاتھ کا نام نہیں, بازو کا, چہرے کا نام نہیں ہے. آپ اپنی ایمانداری دکھاؤ, ایمانداری کو کان ناک کا نام نہیں ہے کہ آپ کہ یہ دیکھیں جی میرا کان, ایسا نہیں ہے, یہ ٹینجبل نہیں ہے. آپ کے کتنے پوٹینشل, آپ کا اصل جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں ہوں. آپ جو کچھ ہو میں دیکھ نہیں سکتا, وہ آپ کو دکھانا پڑے گا, کر کے بتانا پڑے گا, ثابت کرنا پڑے گا. دیٹس وائی آخری جملہ بتا رہا ہوں, آخری جملہ بول رہا ہوں. دریا جہاں سے ایک بار گزرتا ہے نا وہاں نشان چھوڑ جاتا ہے. واصف علی واصف کا جملہ, دریا جہاں سے ایک بار گزرتا ہے نا نشان چھوڑ جاتا ہے. اس لیے دنیا میں اگر آپ کے آنے سے فرق نہیں پڑا نا تو معذرت پیش کر رہا ہوں, جب دنیا سے جاؤ گے بھی تو فرق
نہیں پڑے گا. خدا کے لیے چھوٹا سا کام اعلیٰ کرنا سیکھیں. کہتے ہیں لاہور میں سموسہ اچھا بنانا, فاروق آباد کا پتہ کسی کو؟ فاروق آباد, پورے فاروق آباد سے ایک دکان سے فروٹ چاٹ کراچی تک جاتی ہے. فروٹ چاٹ اتنی کمال بناتا ہے. ہم لوگ بڑے بڑے کام ڈنڈی مار کے کرنا چاہتے ہیں, چھوٹا سا کام کریں کمال کر دیں. آپ جیسا وہ کام کر پھر کوئی نہ سکے. یہ ہے عظمت. بہت شکریہ آپ کا جی, بہت مہربانی. دھنیہ واد.